ماضی میں جو ہوا اسے سب لوگ بھلائیں اور امن سے رہنے کی بات کریں، ورنہ جنگوں کو جنم دیتی ہیں، کوئی اس کا اینڈ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے حملہ کیا تھا پہلے، یہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا، کہتے ہیں انہوں نے پہلے کیا تھا، کہتے ہیں ان کی زیادتی ہے، وہ کہتے ہیں ان کا گھپلہ ہے، اور یہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک کرتا ہے، اس کا بہانہ کر کے دوسرا کرتا ہے، اس کی وجہ سے کہ نہیں دیکھو کتنا ظلم کر رہے ہیں، پھر یہ کبھی کریں گے یا کرتے ہیں، تو یہ سلسلہ تو جاری رہے گا اور انسانوں کا نقصان ہوتا رہے گا، خون بہتا رہے گا۔ جو لوگ جہاں سیٹل ہو چکے، 3 نسلوں پہلے نکالے گئے تھے لیکن سیٹل ہو گئے، کہیں ان کے گھر ہیں، اسے اسرائیل تسلیم کرے۔ تسلیم جب کرے گا جو اسے معلوم ہو کہ امن رہے گا، یہ ہمارے اوپر حملے نہیں کریں گے، تو یہ ضمانتیں دونوں طرف سے ہوں، کھلے دل کے ساتھ میں کہ ان کی آزاد حکومتیں ہوں جو آپس میں ٹکراتی نہیں ہوں، امن سے رہنے کی بات کریں لوگ۔ یہ ہے اصل حل امن سے رہنے کا۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، فلسطین اور اسرائیل کے جو موجودہ جنگ ہے یا کشمکش ہے، اور اس میں جو نقصان ہو رہا ہے وہاں فلسطینیوں کا، اسے سمجھنے کے لیے پچھلے جمعے کے خطبے میں نے کچھ باتیں رکھی تھیں اور یہ عرض کیا تھا کہ ہمیں پوری تاریخ پر نظر ڈالنی ہوگی۔ میں بہت تیزی کے ساتھ میں گزروں گا تاریخ پر سے، سب تفصیلات چھوڑتے ہوئے، بہت سی اہم تفصیلات ہیں وہ بھی چھوڑتے ہوئے ایک نقشہ ذہن کے اندر آ جائے۔ اب سے تقریباً بائبل کے جو سال دیے انہوں نے اعداد و شمار، اس کے مطابق تقریباً 3825 سال پہلے، حضرت عیسیٰ سے تقریباً 1800 سال پہلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاق کو اس علاقے کے اندر کنعان کہلاتا تھا، وہ جس میں موجودہ اسرائیل اور شام کا بھی کچھ حصہ تھا، اس کے لیے مامور کیا کہ وہ وہاں دعوت کا کام کریں۔ ان کے صاحبزادے وہ وہیں پر رہتے تھے، ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے جو وہیں پیدا ہوئے فلسطین کے اندر، جو اس وقت کا کنعان جو آج کا اسرائیل ہے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف تھے۔ حضرت یوسف بچپن میں ہی پھر قید ہو کر پکڑے گئے تھے، بیچ دیے گئے تھے مصر میں، مصر پہنچ گئے، وہاں انہیں اقتدار ملا جوانی میں۔ انہوں نے اپنے خاندان کو بلا لیا، سب کو، والدین کو بھی اور باقی خاندان کو بھی۔ یہ تقریباً 100 سال کا عرصہ ہے، یعنی حضرت بنی اسرائیل شروع ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام سے، وہیں جو آج اسرائیل ہے اسی جگہ سے۔ اس کے تقریباً 100 سال میں یہ پورا کنبہ کوئی 76 لوگوں کا تھا، جسے ہم بنی اسرائیل کہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل والا۔ یہ 76 کے 76 لوگ بائبل کے مطابق، یہ 76 کے 76 لوگ مصر منتقل ہو گئے، وہاں کوئی نہیں بچا، خود گئے اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، ان کو نکالا نہیں گیا تھا۔ مصر میں حضرت یوسف کے پاس پاور تھی، کافی عرصے بہت عزت کے ساتھ میں رہے، کچھ عرصے حضرت یوسف کے بعد بھی وہ وہاں پر باعزت طریقے سے رہے، لیکن بعد کو پھر اس وقت کے فرعونوں کے غلامی میں چلے گئے۔ اس میں کچھ ان کے کردار کا اور سازشوں کا بھی دخل بتایا جاتا ہے۔ بہرحال وہ ان کی غلامی میں چلے گئے۔ یہ غلامی کا عرصہ تقریباً 400 سال کا ہے، میں راؤنڈ فگر میں کہہ رہا ہوں، کہیں 430 سال کہے جاتے ہیں کہ یہ غلامی کا عرصہ ہے، کہ وہ اتنے عرصے وہاں غلام رہے مصر کے اندر۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ ان کو نکال کر لے کر گئے، اور اسی اپنی جو ان کی سرزمین بنی اسرائیل کی جہاں سے شروع ہوئے تھے اس طرف۔ میں اس میں ابھی قرآن یا مذہبی ان کے مذہبی عقیدے یا قرآن نے کچھ کہا اسے نہیں لا رہا، میں تو اس تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون کی غلامی سے نکالا اور ان کو لے کر چلے، 40 سال وہ صحرا میں بھٹکتے رہے، اور اس کے بعد پھر وہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت یوشع بن نون تھے،
جنہیں حضرت موسیٰ نے اپوائنٹ کیا تھا، ان کی لیڈرشپ میں وہاں کنعانی بسے ہوئے تھے. کنعانی اس علاقے کا نام تھا. کنعانی قوم وہاں بسی ہوئی تھی، ان سے جنگ ہوئی اور جنگ کے بعد انہیں ہرا کر وہ اس جگہ پر قابض ہوئے، جو وہی حصہ جو آج اسرائیل ہم کہہ رہے ہیں. اور اس میں کچھ اور بھی حصہ تھا، شام کا کچھ حصہ، کچھ اور. تو تاریخی میں بات لے کر چل رہا ہوں کہ اپنی خوشی سے نکلے تھے، نکالے نہیں گئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر جب واپس پہنچے تو جنگ کر کے اس علاقے پہ قبضہ کیا انہوں نے. میں کوئی مذہبی اخلاقی بات درمیان میں نہیں لا رہا، یہ صرف تاریخی کہ بھئی اللہ کا حکم تھا وہاں جاؤ، یہ سب چیزیں نہیں لا رہا میں. وہاں انہوں نے جنگ کی، وہاں جو کنعانی رہتے تھے وہ بھی وہیں کے باشندے تھے، ان سے جنگ کی، انہیں نکالا کھدیڑا اور اس کے بعد پھر اس علاقے میں وہ رہنے لگے. وہاں جو ان کا پیک آیا، یعنی یہ تقریباً 300 سال تک وہاں رہے اسرائیل کے اندر، جو آج اسرائیل ہے. ان کا جو پیک آیا وہ تھا حضرت سلیمان کا دور. اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام تھے، پھر حضرت سلیمان. یہ تقریباً 300 سال ہے. حضرت سلیمان کے بعد وہ پھر حکومت جو تھی وہ تقریباً تباہ ہو گئی، بڑا چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا. اب یہاں سے پھر دوبارہ پھر تباہی کا ایک دور شروع ہوتا ہے. 300 سال سیٹل ہوئے تھے وہ. اب پھر ایک تباہی کا دور شروع ہوا. اس تباہی کے دور میں ان کے اوپر مختلف حکومتیں جو ہیں وہ کبھی کچھ عرب ہوتے تھے، کبھی کچھ فلسطینی ہوتے تھے. یہ عرب اور فلسطینی کو میں الگ الگ کہہ رہا ہوں، اس وقت کے وہاں کے باشندے. کبھی فلسطینی ہوتے تھے، ایتھوپیا کے لوگ ہوتے تھے، اور مختلف علاقوں کے، کبھی رومی ہوتے تھے. یہ مختلف قومیں جو ہیں وہ حملے کرتی رہیں اور ان کو کھدیڑتی رہیں، ادھر ادھر رہے. ان کی بڑی تعداد اسی علاقے کے اندر رہتی رہی، لیکن کوئی عزت سے نہیں رہے. یہ بیت المقدس جسے آپ کہہ رہے ہیں، ان کے ابھی اس کا نام جو ہے وہ ان کی عبرانی زبان میں اوریجنل کے اندر بیت المقدوس ہے، جہاں سے بیت المقدس عربی اس کا آیا، یہ عبرانی سے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. تو اس کو وہ آج جیسے اپنا وہ کہتے ہیں وہ ٹیمپل، یہ تو انگریزی کے اندر ٹیمپل ہو گیا. ان کی سب سے مقدس ان کی جگہ یا عبادت گاہ وہ رہا باقی. یہودی بھی وہاں پر رہتے رہے یا بنی اسرائیل بھی وہاں پر رہتے رہے. پھر بابل کا ایک شاہ تھا نیبوکڈ نظر، یہ سن 585-86 قبل مسیح کی بات ہے. اس نے حملہ کیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، بیت المقدس کا بالکل مکمل اجاڑ دیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا. اور اس قوم کے بہت سے لوگوں کو، بہت سے تو رہ گئے یہاں، اور بہت سے لوگوں کو وہاں کا کر لے گیا بابل. وہاں وہ 60 سال غلامی میں رہی. 60 سال اس قوم کے وہیں پر غلام رہے بابل میں. یہ عراق کے علاقے کا نام ہے بابل جو ہے. پھر اس کے بعد ایرانی بادشاہ تھا کوروش، انگریزی میں سائرس لکھتے ہیں اسے، اور ہمارے زیادہ تر موجودہ جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں یہی ذوالقرنین تھا. اس نے ان کو نجات دلائی، حملہ کیا، ان کو ہرایا. جو بیبیلونینز تھے یا بابل کے اس وقت کے شاہ کو، ان کو آزادی دلائی اور ان کو اجازت دی کہ تم اپنا وہ دوبارہ تعمیر کر لو. وہ بیت المقدس وہ بالکل تباہ ہو گیا تھا، اس کے کوئی آثار بھی ٹھیک سے نہیں بچے تھے. انہوں نے تقریباً 515 قبل مسیح میں جو ہے وہ انہوں نے اس کو دوبارہ بنایا، دوبارہ تعمیر کیا. یہ جو دوبارہ تعمیر ہوئی ہے، یہ اس کے اجڑنے کے بعد جو اجڑا اور پھر دوبارہ تعمیر ہوئی، اس کے بعد بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان کا اقتدار تھا. 217 سال تک تو ایرانیوں کی حکومت رہی وہاں پر. اس نے اجازت دے دی تھی، وہ بہت ان کے ساتھ نرمی برتتا تھا یہودیوں کے ساتھ میں، کہ تم اپنی عبادت گاہیں جیسے دل چاہے بناؤ اور جیسے دل چاہے رہو، اپنے مذہب کے اوپر عمل کرو. 217 سال تک تو ایرانیوں کا قبضہ رہا. اس کے بعد پھر بہت سی آگے 7 حکومتیں بدلی الگ الگ. اسی دوران میں سکندر نے بھی حملہ کیا تھا، یونانی. تو 7 الگ الگ علاقوں کی حکومتیں وہاں پر بدلیں اور وہ سب ان کے اوپر ظلم کرتے رہے. یہ باقی رہا ان کا جو انہوں نے دوبارہ بنایا تھا. سن 63 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ سے 63 سال پہلے، یہ پھر ایسا ہوا کہ جو وہ تھے رومی،
رومنس، ان کا فائنل قبضہ ہوا وہاں پر اس علاقے کے اندر. اب یہ حضرت عیسیٰ سے 63 سال پہلے کی بات ہے. انہی کی جب حکومتیں تھیں وہاں پر، تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں رومیوں کے دور میں. اس دور میں ان کا انداز بھی یہودیوں کے ساتھ میں غیر جانبدارانہ نہیں یا نیوٹرل تھا، سختی کا نہیں تھا. حکومت ان کی تھی رومنس کی. یہی رومن جو ہے یہ اس کے یعنی بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کو عیسائی ہوئے. لیکن ایسا ہوا یہ اس وقت تک تو، جب تک حضرت عیسیٰ تھے اس وقت تک تو ان کا رول کافی یہودیوں کے معاملے میں غیر جانبدارانہ تھا. لیکن بعد کو پھر انہوں نے ایک رومن ہی ہیرڈ نام کا جو سردار تھا یا حکمراں تھا، اس نے پھر اس کو بیت المقدس کو تباہ کیا، بالکل اینٹ سے اینٹ بجا دی، سب کچھ ختم کر دیا اور ان کو سب کو مار کر نکالا اور قتل عام کیا ان کا. یہ سن 70 عیسوی کی بات ہے، حضرت عیسیٰ کے 70 سال بعد. پھر یہی رومن جو ہے اور 100-150 سال کے بعد تبلیغ کے نتیجے میں عیسائیوں کے، حالانکہ عیسائی مذہب کافی بدل گیا تھا اس وقت، ان کی تبلیغ کے نتیجے میں یہ سب عیسائی ہو گئے، ان کی بڑی تعداد ہے. اور عیسائیوں کو بہت زیادہ عیسائیت کو فروغ تب ہوا جب ان کا سن 313 عیسوی میں ان کا ایک شاہ تھا کانسٹنٹائن، اس نے قبول کر لی عیسائیت. اس کے زمانے سے پھر پاور آ گئی عیسائیوں کی، تو عیسائیت کو بڑا فروغ ہو گیا. کانسٹنٹائن نے ہی وہاں پر، وہیں اس کے جس جگہ آج یہ بیت المقدس کہلاتا ہے، اس سے 2.5 کلومیٹر پر یہ وہ جگہ تعمیر کی، تو ایک چرچ بنایا، وہ کہلاتا ہے چرچ آف دا ہولی سپلکر. یعنی وہ مقام جس جگہ وہاں چرچ بنایا، ان کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو صلیب دی گئی تھی، وہ مقام، یہ چرچ اس نے وہاں پہ تعمیر کیا. اب یہ رومنس کی یا عیسائیوں کی حکومت، اب رومنس نہیں ہم کہیں، عیسائیوں کی حکومت وہاں مذہبی طور پر شروع ہو گئی. انہوں نے بہت ظلم کیے ہیں یہودیوں کے اوپر، بے پناہ ظلم کیے عیسائیوں نے. یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری رہا، تقریباً 300 سال ان کی حکومت رہی ہے، ان عیسائیوں کی، کرسچنس کی وہاں پر. اور وہ جو بیت المقدس کی جگہ تھا، اس کے ایک حصے میں تو انہوں نے کہیں کچھ اپنا پیلیس ویلیس بنایا، اور دوسری ایک حصہ جو ہے گاربیج، کوڑا ووڑا ڈالنے کی جگہ بنا دیا اسے، جہاں بیت المقدس یا جہاں پر ان کا وہ جسے وہ ٹیمپل کہتے ہیں وہ تھا، اس جگہ کو کوڑے ڈالنے کی جگہ بنا دیا انہوں نے. اپنا چرچ بنایا ادھر، اس سے 2-2.5 کلومیٹر دور. حضرت عمر کے دور میں پھر فتح ہوا ہے، یہ بیت المقدس فتح ہوا. یہ سن 638 حضرت عیسوی سال میں جب ہم گنتے ہیں تو سن 638 عیسوی کی بات ہے. تو حضرت عمر کے دور میں وہ بیت المقدس کو انہوں نے فتح کیا. تو یہ جنگ یہودیوں سے نہیں تھی، یہ جنگ عیسائیوں سے تھی. عیسائی حکومت تھی وہاں پر، اور یہودی تو کب کے دبے کچلے، بہت سے ادھر ادھر، کچھ عرب علاقوں کے اندر چلے گئے، کچھ افریقہ کے کچھ علاقوں میں چلے گئے، کچھ یورپ میں منتشر ہو گئے جگہ جگہ. بہت تھوڑے سے وہاں پر انہوں نے تو اتنا ظلم کیا تھا، اتنا مار کاٹ کی تھی یہودیوں کے ساتھ میں. ان کی لگاتار دشمنی چلی آ رہی ہے عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان میں. تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا، تو حضرت عمر نے وہاں حکم دیا کہ ایک مسجد بنائی جائے جہاں بیت المقدس تھا. اب ان پر تو کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، وہاں کے جو لوگ تھے ان سے معلومات کر کے جو معلوم ہوا کہ یہ جگہ تھی وہ، تو لوگوں کی روایات کے مطابق جس جگہ کو انہوں نے سمجھا اس جگہ انہوں نے ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کروائی. انہوں نے حکم دے دیا، بہت چھوٹی سی ایک مسجد تعمیر ہوئی تھی. یہ آج جتنا بڑا ہے اتنی بڑی نہیں، ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر ہوئی ان کے حکم کی وجہ سے. آپ تو فتح کر کے واپس آ گئے تھے فتح کے بعد. اور یہ حکم دیا تھا کہ وہاں ایک وہ اس جگہ بھی ایک مینار بنا دیا جائے جس جگہ کے بارے میں یہ مانا جاتا تھا یا لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے معراج ہوئی تھی، جس مقام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی تھی. اب دیکھیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، میں تاریخی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ تو مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے. تو تاریخی بات یہ کہ اس وقت کسی مسجد کا وہاں وجود نہیں تھا. یہ تو 585 سال سے وہاں کھنڈرات چلے آ رہے تھے. 300 سال ادھر عیسائیوں کی حکومت چلی آ رہی تھی، انہوں نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا. تو وہ جب یہ آیات نازل ہوئیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جب پاک ہے وہ ذات جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی. اس وقت کوئی وہاں پر بیت المقدس کا وجود نہیں تھا، کسی مسجد کا وجود پہلے سے نہیں تھا. تو حضرت عمر کے دور میں پہلی مرتبہ لفظ مسجد کے ساتھ ایک مسجد تعمیر ہوئی چھوٹی سی، حضرت عمر کے فتح کرنے کے بعد. نہ کہیں وہاں پہ مسلمان تھے. جس جگہ کسی نے نماز پڑھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی وہی جگہ مسجد ہو گئی. یہ نہیں کہ کوئی
گھری ہوئی کوئی جگہ ایسی تھی کہ وہاں ایک مسجد بنی ہوئی تھی. ہمارے یہاں آتا ہے روایات میں بڑی عجیب عجیب چیزیں آتی ہیں، بس احادیث کی کتب میں بھی وہ روایات ہیں کہ وہ اس کے اندر پادری تھا اور کنڈی ہل رہی تھی اور وہاں پر اور یہ تھا، وہ نکل آیا، اس نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا تھا، یہاں سے معراج ہوئی تھی. سب باتیں، وہاں کوئی کنسٹرکشن تھا ہی نہیں کسی طرح کا، وہ سب غلط ہیں تاریخ سے روایات جتنی ہیں. تو اب اس کے بعد پھر بنو امیہ کے دور میں مسجد کا تھوڑا ایکسپینشن ہوا، توسیع کی گئی. جب یہاں پر خلیفہ عبد الملک تھا اس دور کے اندر، یہ تقریباً 700 عیسوی کے آس پاس مسجد ذرا بڑی کر کے بنائی گئی. وہ یہ مینار جو ہے، یہ جو ایک مینار وہاں بنوا دیا تھا، وہاں بھی ایک گنبد تعمیر کرایا. اور یہ کئی دفعہ ایسا ہوا زلزلوں سے تباہ ہوتی رہی، اور ان کا چونکہ دور رہا، مثلا بنو امیہ کا دور آیا، بنو عثمان کا دور، بنو عباس کا دور آیا، پھر بنو عثمان کا دور آیا. اس تمام دور میں وہاں پر تسلط، قبضہ، حکمرانی مسلمانوں کی رہی. یہ مسلمانوں کی 1200 سال رہی وہاں حکومت اس علاقے میں حضرت عمر کے فتح کرنے کے بعد. اس 1200 سال میں 100 سال پیچھے ایسے ہیں کہ جہاں پھر عیسائیوں نے صلیبی جنگوں کے نتیجے میں قبضہ کیا تھا، لیکن پھر وہ ختم ہو گیا. یہ بھی ٹوٹ ٹوٹ کر 88 سال ایک بار، 14 سال ایک بار، اور پھر دوبارہ مسلمان آ گئے وہاں پر. تو اس طریقے سے یہ مسلمانوں کی حکومت رہی وہاں 1200 سال. یہ سلسلہ آیا سن 1917 تک، جب عثمانی خلافت تھی، ترکی اس کا دارالخلافہ تھا، اور یہ علاقہ انہی کے انڈر میں آتا تھا، جو اسرائیل جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی. اور یہ مسجد پھر بعد کو اور بھی زلزلوں سے ٹوٹتی رہی، بعد کو اور اچھی تعمیر ہوتی رہی. اس کا سلسلہ مختلف زمانوں کے اندر جاری رہا. 1917 کے اندر جنگ عظیم ہوئی. جنگ عظیم میں یہ جو اتحادی کہلاتے ہیں، یہ ہیں، پھر امریکہ ہے اور برطانیہ کی بہت بڑی طاقت تھی اس وقت، یہ، اور ایک طرف ہوتا جرمنی، جاپان، اور ترکی ان کے ساتھ تھا، جرمنی جاپان وغیرہ کے ساتھ. تو 1917-18 میں جب وہ جنگ ختم ہوئی تو لیگ آف نیشنز، اقوام متحدہ سے پہلے ایک لیگ آف نیشنز بنی تھی، وہ ختم ہو کے دوبارہ اقوام متحدہ بنی. دوسری جنگ عظیم کے بعد ختم کر دی گئی لیگ آف نیشنز، پھر اقوام متحدہ بنائی گئی. تو لیگ آف نیشنز نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ علاقہ جو ہے، یہ فلسطین والا، یا آج جہاں پر اسرائیل ہے، یہ علاقہ برطانیہ کو دے دیا جائے کہ وہ وہاں اس کا انتظام دیکھے 25 سال کے لیے. طاقت تھی، ترکوں کی ہار ہوئی تھی، تو اس کے اندر وہ لیگ آف نیشنز نے فیصلہ کیا. جو پاورفل ہوتا ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کو آج بھی استعمال کرتے ہیں، ایسے تب لیگ آف نیشنز کو استعمال کرتے تھے. 25 سال کے لیے وہاں یہ ریزولوشن پاس کر دیا گیا کہ یہ 25 سال تک اس کا انتظام، اس علاقے کا، یہ کہا گیا کہ انتظام دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے. اب ان کا قبضہ ہوا برطانیہ کا، لیکن اس کا میعاد مقرر کی گئی، 25 سال بعد تم ہٹ جاؤ گے. اور اس کے بعد یہ 1947-48 کے اندر 1-2-3 سال انہوں نے بڑھا لیے اپنے اس میں کہ ہم چھوڑ رہے ہیں تو کس کے ہاتھ میں دیں گے، کیا ہوگا، یہاں کا انتظام کیا ہوگا. 1948 میں آخری طور پر یہ طے کیا گیا کہ وہاں کی جو جیوش کاؤنسل تھی، یہودی عیسائی دونوں رہتے تھے، وہ یہودی اور مسلمان عرب دونوں رہتے تھے وہاں پر. ان دنوں کے اندر ان کے درمیان میں باہمی کچھ فسادات بھی آپس میں ہوئے تھے. تو آپ بڑے اختلافات تھے. یہ معلوم تھا کہ برطانیہ چھوڑنے جا رہا ہے. اسرائیل کہتا تھا، جو وہاں کے وہ لوگ تھے یہودی، وہ کہتے تھے کہ یہ تو اسرائیلی اسٹیٹ ہوگی. تو فیصلہ یہ کیا لیگ آف نیشنز نے کہ اسرائیلی اسٹیٹ ہوگی، ایک اسی کے اندر، اسی خطے کے اندر ایک عرب علاقہ ہوگا، فلسطینی عرب علاقہ ہوگا، اور پھر وہ حصہ جو ہے وہ غیر جانبدار رہے گا جو مذہبی مقامات ہیں. یہ فیصلہ لیگ آف نیشنز نے کیا تھا. تو انہوں نے اپنا اعلان کر دیا 1948 کے اندر. اسرائیل نے اپنے قیام کا، جیوش کاؤنسل تھی وہیں، جو اس کے جو تھے انہوں نے وہاں کے اپنے سینگاگ سے اعلان کر دیا، آج سے جس دن وہ جا رہے تھے برطانیہ چھوڑ رہا تھا، کہ ہماری اسرائیل کی حکومت ہو گئی. سپورٹ ان کو حاصل تھی سپر پاورز کی، سب کی بڑے. انہوں نے دنیا بھر کے اندر جو یہودی جن جن ملکوں میں رہتے تھے یورپ میں، سب جگہ بے پناہ ظلم کیے تھے ان کے اوپر. اور اس کے بعد پھر یہ تھا کہ ان کو یہاں پر لے جا کے اپنے ملکوں سے نکالا تھا کہ یہاں بسا دو ان کو. تو بہرحال اسرائیل جس دن انہوں نے اعلان کیا، اسی دن سیم ڈے برطانیہ نے تسلیم کیا، امریکہ نے اسے ریکگنائز کر لیا کہ ہاں یہ اسرائیلی اسٹیٹ ہے. لیکن اس میں ساتھ میں یہ بھی تھا کہ عرب اسٹیٹ ہوگی. عربوں نے اسے تسلیم نہیں کیا اس فیصلے کو، اور ان کے اوپر 1948 میں جنگ ہوئی، حملہ کیا. اس حملے کے اندر انہوں نے، مصر نے کچھ وہ علاقہ جیتا جو غازہ پٹی کا ہے،
یہ بھی جو یہ جو کہلاتا ہے ویسٹ بینک مغربی کنارہ، یہ علاقہ بھی ادھر سے کچھ عربوں نے جیتا، اور وہ جنگ 1948 میں ایسا تھا کہ ایڈوانسمنٹ کچھ انہی کو ملا، یہ اس پر قابض ہو گئے۔ ادھر سے جارڈن جو ہے اس نے اس پہ قبضہ کر لیا، اردن نے ویسٹ بینک کے اوپر۔ تو اب یہ مسلمان قبضے کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، بھائی اردن نے قبضہ کیا اس کے اوپر، آپ فلسطینیوں کو رہنے دو نا، آپ کیوں قبضہ کر رہے ہیں؟ اور وہ تو لیگ آف نیشنز کا تھا کہ یہ حصہ فلسطینیوں کا ہوگا، تو ان کو یہ تھا کہ نہیں فلسطینیوں کا نہیں، حکومت ہماری ہو، ادھر سے مصر نے حکومت ہماری ہو، تو ادھر سے مصر نے قبضہ کیا، ادھر سے انہوں نے قبضہ کیا۔ جنگ بہرحال جنگ بندی ہو گئی۔ اس کے بعد 5 جنگیں آج تک اور ہوئیں، یہ جو موجودہ کشمکش ہے اس سے پہلے۔ اس کے بعد پھر 1956 میں ایک جنگ ہوئی، 1956 میں، 1956 کے بعد پھر 1967 میں ایک بڑی جنگ ہوئی، وہ بڑی جنگ تھی 1967 میں۔ اس کے بعد 1973 میں ایک جنگ ہوئی 1973 میں، عربوں اسرائیلیوں کے درمیان میں۔ 1973 کے بعد پھر 1982 میں 1982 میں ایک جنگ ہوئی، اور پھر 2006 میں ایک جنگ ہوئی۔ یہ اس سے پہلے کی جنگوں کی جو تاریخ ہے، ان تمام جنگوں کے اندر سوائے ایک جو 1982 میں ہوئی، اس کے علاوہ ہر مرتبہ حملہ عربوں کی طرف سے ہوا، مطلب اسرائیل نے حملہ نہیں کیا۔ ہر مرتبہ حملہ جو ہے وہ 1948 میں بھی انہوں نے کیا تھا، اپنے اس علاقے کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے۔ بات یہ بھی فلسطین کی حکومت بننے دیجیے نا، لیگ آف نیشنز کہہ رہی ہے، انہوں نے کہا نہیں ہمارے کنٹرول میں رہے گا۔ ادھر سے انہوں نے قبضہ کیا تھا جارڈن نے، ادھر سے انہوں نے۔ ہر مرتبہ یہ ہوا کہ جنگ انہوں نے چھیڑی، اور 1982 میں بھی جو حالات جو تفصیلات آتی ہیں، حملہ تو اسرائیل نے کیا تھا، لیکن ایسے ہی حالات تھے کہ بہت دنوں سے ایسا چل رہا تھا کہ الفتح اور اسرائیل میں تبادلہ ہو رہا تھا۔ کبھی انہوں نے کچھ لوگ ادھر کے جو ہے کچھ راکٹ پھینک کر مار دیے، کبھی انہوں نے ان کے کچھ مار دیے، یہ کافی دنوں سے چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا ان سے نمٹ لیا جائے، تو وہ حملہ تو ایک اس نے کیا اسرائیل نے 1982 میں، باقی سب حملے جو ہیں اسرائیل پر کیے گئے۔ جب جب حملے کیے گئے ان ساری جنگوں کے اندر، تقریباً 1948 کو چھوڑ کے، ہمیشہ اسرائیل کی جیت ہوئی۔ بڑی جیت ہوئی 1967 میں، 6 عرب ملکوں نے مل کر اکٹھے ہو کر اسرائیل پر حملہ کیا، متحدہ۔ 6 دن جنگ چلی وہ، اور بہت بڑا اس 6 دن کے اندر وہ علاقہ جو ہے اسرائیل نے جیت لیا ان کا۔ اس کے ہوائی طاقت بہت زیادہ تھی، سب سے پہلے تو وہ سارے ختم کر دیے ان کے جتنے بڑے بڑے فوجی ٹھکانے تھے پہلے ہی دن، سب کے حملہ کرنے والوں کے۔ اور اس کے بعد پھر بہرحال 6 دن کے اندر اندر وہ 6 دن بعد جنگ وہ روکی گئی۔ 6 دن میں اس نے مصر کے علاقے پہ قبضہ کیا، بہت بڑے عراق کے بہت بڑے علاقے ایک ساتھ ہر محاذ کے اوپر، عراق کے علاقے پہ قبضہ کیا، لیبنان کے علاقے پہ قبضہ کیا، سیریا شام کے علاقے پہ قبضہ کیا، کافی بڑے علاقے پہ چاروں طرف اسرائیل اور پھیل گیا۔ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن آتے رہے کہ اپنے 1967 کی پوزیشن سے واپس جائیں، اس نے سارے ریزولوشنز مسترد کر دیے۔ پھر مختلف موقعوں کے اوپر یہ ادھر تقریباً 1975 سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور 1998 تک یا 93 تک اس نے الگ الگ ملکوں کے کچھ حصے واپس کیے، یعنی پہلے بالکل مسترد کر دیے، کوئی دنیا میں کوئی کچھ نہیں کر سکا، اس لیے کہ سپر پاورز کی ان کو حمایت حاصل تھی، کوئی درمیان میں بول نہیں سکا، اور جیتے ہوئے تھے وہ قابض رہے۔ پھر انہوں نے اس کے معاہدے شروع کیے، مصر سے معاہدہ کیا کہ ہمیں تسلیم کر لو ہماری حکومت کو، اس کے بدلے ہم امن چاہتے ہیں، تمہارا کچھ علاقہ واپس کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کیا ایسے ہی، شام کو گولان ہائٹس کا کچھ حصہ جو ہے واپس کیا، مصر کو کچھ حصہ واپس کیا، لیبنان کا کچھ حصہ واپس کیا۔ تو دنیا کا پریشر نہیں تھا، اسرائیل نے خود واپس کیا امن پرچیز کرنے کے لیے، پیس پرچیز، کہ یہاں پر امن رہے، اور معاہدے کیے مختلف ان ملکوں سے الگ الگ۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ 1967 کے بعد سے پھر طرح طرح کے مختلف ممالک بیچ میں پڑھتے رہے، پیس سندھیوں کی کوششیں ہوتی رہیں، فیل ناکام ہوتی رہیں طرح طرح کی۔ میں صرف ایک کا تذکرہ کرنا چاہوں، ایک اسرائیلی پرائم منسٹر سے، ان کا نام تھا ایہود، ان کا پہلا نام تھا، مجھے بات کا یاد نہیں۔ اسرائیلی جو یہ وزیر اعظم تھے 2008 میں، فلسطین جو ویسٹ بینک ہے، بلکہ دونوں طرف غزہ پٹی اور ویسٹ بینک، یہ دونوں حصے 2 ٹکڑوں میں بٹے ہوئے، درمیان میں اسرائیل ہے۔ ان دونوں حصوں کو یہ مانا، یونائٹڈ نیشن نے ریزولوشن پاس کیا تھا جسے اسرائیل نے مانا نہیں تھا، لیکن پھر 1993 یا 98 تک جا کے مان لیا کہ چلو یہاں فلسطینی حکومت رہے گی، اس کے ساتھ کہ ہم کچھ حصے کو نیوٹرل رکھیں گے، ہمارا قبضہ رہے گا کچھ حصے پہ، وہ کہلائے گا انہی کا، لیکن کنٹرول ہمارا رہے گا۔
وہاں کے جو محمود عباس جو ہیڈ الفتح گروپ کے ویسٹ کے اندر، ان کے سامنے انہوں نے وزیر اعظم ایہود جو ہیں انہوں نے ایک آفر رکھا. وہ آفر یہ تھا کہ تقریباً 1967 کی پوزیشن پہ ہم واپس چلے جائیں گے. مشرقی یروشلم کو آپ اپنا کیپٹل بنا لیجئے، فلسطینی اسٹیٹ کا، ایسٹ یروشلم کو. لیکن جو مذہبی مقامات ہیں، یہ بیت المقدس یہودیوں کا بھی عیسائیوں کا بھی، یہ کسی حکومت کے انڈر میں نہیں ہوں گے، بلکہ سعودی عرب، اردن اور فلسطین، اسرائیل اور امریکہ، یہ 5 اسے سپروائز کریں گے جتنے، اور وہ نیوٹرل علاقہ ہوگا، کسی حکومت کے انڈر میں نہیں ہوگا، نہ اسرائیل کے نہ فلسطین کے، جو اتنے مذہبی مقامات والا حصہ ہے. باقی وہ مشرقی یروشلم جس میں آج بیت المقدس ہے، کہ اس کو اپنا وہ دارالخلافہ کیپٹل بنا لیں، اور تقریباً 1967 کی پوزیشنز پہ ہم واپس چلے جاتے ہیں. یہ اس نے پیس بائی کرنے، لیکن یہ آفر مسترد کر دیا محمود عباسی نے. شاید اس سے اچھا آفر کوئی نہ اس سے پہلے کبھی آیا تھا، نہ اس کے بعد آج تک کبھی آیا. اب حالات وہ نہیں بچے کہ ایسا آفر آسانی سے کبھی اور آ سکے. تو انہوں نے، محمود عباس نے اسے ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا اور تسلیم نہیں کیا. اب پوزیشن یہاں تک میں آپ کو تاریخی پوزیشن میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہاں تک چلی آ رہی ہے. اب ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے فلسطینیوں کو نکالا ان کا وطن تھا 3 نسلوں پہلے، تھا، یقیناً تھا. تو پھر جب ہم تاریخ میں پیچھے جائیں گے تو یہودیوں کا وطن تھا، ان کا نہیں تھا، ان کا تھا. اگر ہم پیچھے جائیں تاریخ میں تو بات تو یہاں ختم ہو جانی چاہیے. اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ تو ہم تاریخ میں یہیں تک کیوں جائیں کہ 3 نسلوں پہلے یہاں پر یہ رہتے تھے، انہیں مارا، ان کے ساتھ زیادتی کی، نکالا، سب غلط ہے اور سب زیادتیاں ہیں. وہ سب دادا گیری ہے سپر پاورز کی. لیکن ہوا یہ تاریخ کے اندر تو بہت کچھ ہوا ہے. پھر تاریخ میں ہی اوریجنل یہ رہتے تھے اور یہ بھی نہیں رہتے تھے اوریجنل. اس سے پیچھے کیوں نہیں جائیں جب تاریخ میں ہی جائیں گے؟ صرف تاریخی بات کر رہا ہوں، میں مذہبی بات ہی نہیں کر رہا، یہودیوں کے مذہبی عقیدے کی بھی بات نہیں کر رہا. یہاں آپ کو معلوم ہے کہ یہاں ہندوستان کے اندر جو رائٹسٹ ہیں، بڑی تعداد ان کی، جو RSS اور اس سے متعلق لوگ ہیں، وہ سب اسرائیل کی بڑی حمایت کر رہے ہیں. تو مجھ سے ایک RSS کے ایک صاحب نے کہا کچھ دن پہلے، انہوں نے کہا کہ ان کا تھا، انہوں نے نکالا تھا ٹھیک ہے، لیکن تھا تو انہی کا، یہی رہتے تھے وہاں پر. میں کہا بھائی تاریخ میں تم پیچھے جاؤ گے تو اور پیچھے جاؤ نا. یہ تو 76 لوگ تھے، اپنی خوشی سے چلے گئے تھے چھوڑ کر. جب یہ 76 لوگ تھے جہاں سے ان کا نام پڑا بنی اسرائیل، جب یہ 76 تھے، اس وقت بھی وہاں جو بڑی تعداد تھی وہ کنعان کے رہنے والے کنانی کہلاتے تھے. ان کے کینانائٹس کی یا کنانیوں کی تھی بڑی تعداد. تو یہ 76 سارے کے سارے اپنی خوشی سے مصر منتقل ہو گئے. اب دوبارہ آئے اور ان کو مار کاٹ کے، میں سب دین اور مذہب کی بات ہٹا رہا ہوں، اب دوبارہ آئے اور انہوں نے حملہ کرنے کے بعد جیتا اس علاقے کو، رہنے لگے. تو پھر ان کی بھی زیادتی ہو گئی. اصل میں تو کنانیوں کا ہے، پرانے کنانیوں کو. ان کا کہاں سے ہو جائے گا حق؟ اگر ہم تاریخ میں پرانا جائیں گے تو نہ ان کا حق، نہ ان مسلمانوں کا حق. اصل بات یہ ہے کہ تاریخ میں جانا، کسی بھی انسانی پوری تاریخ خون سے بھری ہوئی ہے، قتل و غارت گری سے بھری ہوئی ہے. آج کے دور میں اتنی قتل و غارت گری جنگوں میں نہیں ہوتی جو جتنی بے دردی سے جو کچھ انسانی تاریخ میں ہر علاقے کے اندر ہوا ہے. اس لیے کہ اب پھر بھی یہ کرتے ہیں، لیکن دنیا اب اخلاق کے معیار کچھ دنیا میں قائم ہو گئے، اور دنیا برا بھلا تو کم سے کم کہتی ہے اس وقت. ورنہ تاریخ کے اندر پہلے کوئی کسی کو برا بھلا کہنے والا نہیں تھا. جو جیتتے تھے وہ جو کچھ کیا کرتے تھے، وہ حشر برپا کرتے تھے ان قوموں کے ساتھ میں جن کو وہ جیتتے تھے. تو اس تاریخ میں جانے کا تو کوئی حاصل نہیں ہے کسی بھی جگہ، دنیا کے کسی بھی علاقے میں. اصل بات یہ کہ موجودہ کیا پوزیشن ہے. اس میں پھر بیت المقدس کی پوزیشن کو اور سمجھ لیجئے. میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو اس کو یہ بیت المقدس کہتے تھے، جو ان کے ہاں نام آج بھی عبرانی زبان کے اندر ہے. وہی جو ہے وہ یہ علاقہ، اب حضرت عمر نے تو بڑی چھوٹی سی ایک مسجد بنائی تھی، اس کا ایکسپینشن ہوتا گیا. اس کے باہر کا احاطہ وہ سارا کا سارا آج حرم الشریف کہلاتا ہے. اب اسرائیلی کہتے ہیں کہ یہ حرم الشریف، یہی ہمارا ٹیمپل ماؤنٹ ہے پورا کا پورا. ایک سیون کی پہاڑی تھی جو ان کے ہاں بائبل میں اس کا ذکر آتا ہے، مقدس مانی آتی ہے. اس سے تھوڑے فاصلے کے اوپر ایک اور پہاڑی ہے. وہ پہاڑی جو ہے وہ اس کے درمیان میں ہے، اس کے اندر آتی ہے. اس پہاڑی کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے. اس جگہ پر تھا ہمارا جو کچھ بھی بنا ہوا تھا، اصل
یعنی پورا کمپلیکس یہ جو کچھ ہے اسے بھی وہ بیت المقدس کہتے ہیں، اپنا وہ کہتے ہیں ہمارا ہے، لیکن یہ جس جگہ پر مسلمانوں کی یہ مسجد ہے وہ کہتے ہیں یہ ہے وہ جگہ جس جگہ پر ہمارا وہ بیت المقدس تھا۔ تو یہ وہ جو حرم شریف ہے اس میں ایک یہ مسجد ہے جسے مسجد اقصیٰ کے نام سے آج کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے، اس سے ذرا سے فاصلے کے اوپر وہ مینار یا وہ گنبد بنا ہوا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی۔ تاریخی بات یہ ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ پن پوائنٹ کر کے ایگزیکٹلی وہی یہ جگہ ہے جہاں پر وہ بیت المقدس یہودیوں کا تھا، حضرت سلیمان نے بنایا تھا، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس سے تھوڑا فاصلے پہ بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا سا ادھر ادھر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تو کتنی دفعہ تخت و تاراج ہوا، اجڑ گیا، کھنڈرات ہوئے، عیسائیوں نے اور بالکل ختم کر دیا۔ تو پھر یہ کہنا کہ فلاں جگہ تھی، اور یہ دعوے بھی ان کے بدلتے رہے، کبھی کہتے ہیں ان کے مختلف الگ الگ جو دعوے دار ہیں، نہیں یہ جگہ تھی، نہیں یہ تھی، نہیں یہ تھی۔ یہ جیسے یہاں ایودھیا کا نہیں، رام مندر کے الگ الگ بہت سے دعوے دار، کہاں تھا کہاں تھا کہاں تھا۔ تو اور اس کے بعد پھر وہ آخر میں لے آئے کہ نہ، گربھ گرہ یہ تھا جس جگہ مسجد کا خاص ممبر تھا، کہ یہاں رام چندر جی نے جنم لیا تھا، کسی اختلاف کو چھوڑے بغیر۔ یہ کیا ثبوت ہے، کہاں سے آیا کہ جگہ یہ تھی؟ ایسے ہی یہ کہ ان کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ایگزیکٹلی یہ جگہ تھی یہودیوں کے پاس یا بنی اسرائیل کے پاس، بس اب مان لیا گیا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ حضرت عمر نے بھی وہاں کے لوگوں کے کہنے پر مقرر کیا، ان کے پاس بھی کوئی ثبوت 100% اس بات کا کہ اس خاص نقطہ، اس پوائنٹ سے معراج ہوئی تھی۔ وہاں تو عیسائی بستے تھے، جو کچھ علاقے کے متعلق روایات تھیں اسے مان لیا گیا اور ایک مسجد بنا دی گئی، ایک جگہ مسجد اور ایک جگہ وہ مینار بنا دیا گیا۔ تو 100% نہ ان کے دعوے کو کہہ سکتے ہیں کہ وہی جگہ ہے، اور نہ یہودیوں کے دعوے کر سکتے ہیں کہ یہی جگہ ہے۔ لیکن مذہبی عقیدے جب چل جاتے ہیں، ایک بار مسجد تعمیر ہو گئی وہاں پر، اب مذہبی جذبات وابستہ ہو گئے۔ تو پہلا تو میں بتا رہا ہوں، آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں تاریخی حل، اور آئندہ خطبے میں جہاں یہ پورا ہوگا یہ موضوع، اصل چیز آئے گی مذہبی حل، اور اس سے اوپر آ کے مذہبی حل کیا چیز ہے، یہودی جو کچھ مانتے ہیں، اور مسلمان کامنلسٹ، مسلمان متعصب، تعصب میں جو کچھ مانتے ہیں، صحیح اطلاع نہیں ہے، صحیح معلومات نہیں ہے، لیکن جو کچھ مانتے ہیں یہ مذہبی عقیدے ہیں۔ تو ان دونوں کے مذہبی حل کیا ہو، جیسا یہ مانتے ہیں جیسا وہ مانتے ہیں، اس کے درمیان، اور اس سب سے اوپر اسلامی حل، اسلام کیا کہتا ہے۔ یہ حصے جو ہیں مذہبی اور اسلامی حل، یہ میں آئندہ مرتبہ رکھوں گا تفصیل کے ساتھ میں، قرآن کی روشنی میں پورا مکمل۔ یہ تاریخی حل جو ہے وہ یہ ہے کہ ماضی میں جو ہوا اسے سب لوگ بھلائیں اور امن سے رہنے کی بات کریں، ورنہ جنگوں کو جنم دیتی ہیں، کوئی اس کا اینڈ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے حملہ کیا تھا پہلے، یہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا، کہتے ہیں انہوں نے پہلے کیا تھا، کہتے ہیں ان کی زیادتی ہے، وہ کہتے ہیں ان کا گھپلہ ہے، اور یہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک کرتا ہے، اس کا بہانہ کر کے دوسرا کرتا ہے، اس کی وجہ سے کہ دیکھیں کتنا ظلم کر رہے ہیں، پھر یہ کبھی کریں گے یا کرتے ہیں، تو یہ سلسلہ تو جاری رہے گا، اور انسانوں کا نقصان ہوتا رہے گا، خون بہتا رہے گا۔ جو لوگ جہاں سیٹل ہو چکے، 3 نسلوں پہلے نکالے گئے تھے لیکن سیٹل ہو گئے، کہیں ان کے گھر ہیں، اسے اسرائیل تسلیم کرے۔ تسلیم جب کرے گا جو اسے معلوم ہو کہ امن رہے گا، یہ ہمارے اوپر حملے نہیں کریں گے۔ تو یہ ضمانتیں دونوں طرف سے ہوں، کھلے دل کے ساتھ میں، کہ ان کی آزاد حکومتیں ہوں جو آپس میں ٹکراتی نہیں ہوں، امن سے رہنے کی بات کریں لوگ۔ یہ ہے اصل حل امن سے رہنے کا، کہ جو جس جگہ ہے وہ وہاں پر اب رہ رہا ہے، وہاں پر امن سے رہنا شروع کر دیں، اس کو چھوڑ کر کے پہلے کیا ہوا تھا، تاریخ میں کس کا تھا۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا تب تک وہاں امن نہیں ہوگا، اور انسانی خون ضائع ہوتا رہے گا۔ جس کے پاس پاور زیادہ ہوگی وہ ظلم زیادہ کر لیں گے، جن کے پاس کم ہوگی وہ تھوڑا سا کچھ کریں گے، اور اس کے بعد اس سے 10 گنا نقصان جو ہے جن کے پاس پاور زیادہ ہوگی وہ پہنچا دیں گے۔ لیکن یہ سلسلہ کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو موجودہ پوزیشن سے انہیں مان لیا جائے۔ سب سے اچھا حل تو وہ رکھا گیا تھا 2008 میں جو میں نے بتایا۔ ممکن ہے اس کے آس پاس کا اتنا تو نہیں مانیں گے، اگر ان کو امن کی گارنٹی دی جائے تو ممکن ہے اس کے آس پاس کا حل کچھ اتنا تو شاید اب دوبارہ نہ مانیں۔ وہ بھی اسرائیلی پارلیمنٹ سے پاس نہیں ہوا تھا، اسرائیلی وزیر اعظم نے آفر رکھا تھا جو ریجیکٹ کر دیا گیا، پہلے تو ان کو پارلیمنٹ سے پاس کرانا ہوتا، جو عہد اگر ہو جاتا، اور وہ پرائم منسٹر تھے، ان کی پارٹی تھی، تو بہت کچھ بہتر ہوتا۔ اب جو کچھ بھی جس شکل میں بھی
امن کے لیے معاہدے ہوں، اسے تسلیم کرنے کے بعد جو کچھ فائنل ہو وہاں پر امن سے رہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچتے رہے کہ ہمیں علاقہ قبضہ کرنا ہے، ہمارے لیے تو اسرائیل یہ بتایا گیا تھا، اور یہ سوچتے رہے کہ یہاں تو رہتے تو ہم تو اس وقت تو یہ ہو گیا، لیکن ہمیں تو لینا ہی ہے، ہمیں تو ہمارے علاقے تھے، ہمارے آباء و اجداد کے گھر لینے ہیں اور زمینیں لینی ہیں۔ جب تک یہ ذہنیت رہے گی تو انسانوں کا نقصان ہوتا رہے گا، اور اس کے اندر جو کمزور ہے وہ ان کا نقصان زیادہ ہوتا رہے گا لگاتار۔ یہ تو تاریخی حل ہے جس میں کہیں مذہب نہیں آیا درمیان میں۔ اب میں مذہبی بات کروں گا انشاءاللہ اگلا مرتبہ، اور اسلامی بات کروں گا کہ اسلام قرآن کہتا کیا ہے، یہودیوں کے ساتھ ہم کیا کریں، کیسے ہیں، کیا کرنا چاہیے، طرز عمل ہمارا کیا ہو، اسلام کیا کہتا ہے اس سلسلے میں، وہ انشاءاللہ آئندہ مرتبہ زندگی اگر رہی۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک القدوس۔